مسجد سیلا ایک ہیوج مسجد ہے، کئی مسلوں کے بعد ایک مسلح میرے امام کا ہے. کل میں نے بولا تھا وہیں سے شروع کر رہا کہ امام سے ملنے کی جگہ ہے وہ. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. تمام علماء یہ کہتے ہیں، میں بار بار بول رہا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں امام بیٹھے ہوئے ہم جا رہے مل رہے، نہیں ایسا نہیں. میں نے کل بولا یہ بات کہ ہم نہیں مل سکتے، امام ہم سے مل سکتا. آپ بات سمجھ میں آئی؟ اٹس اے ویری کلیئر میسج. ہم نہیں مل سکتے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں امام سے ملتا ہوں، مسجد سیلا جاؤں گا امام سے ملوں گا. نو، امام چاہے تو ہم سے مل سکتے، اس لیے کہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے. قادر مطلق کا مظہر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا مظہر ہے ہمارا. وہاں کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے وہی نماز کے ساتھ کا، جو کل میں نے نماز بتائی، یا کا نام دو یا کا نستعین والی نماز. یہ نماز وہاں پہ جب بھی آپ زیارت پہ جانا، یہاں سے اپ کمنگ زیارت آپ کی عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی. وہاں دو اعمال ضرور کرنا مسجد سلام. ایک سلامتی کی نماز پڑھنا، امام کی سلامتی. ایک یہ حاجت کی نماز پڑھنا. اس لیے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں زیارات پہ، آپ کے دلوں میں 1000 حاجات رہتی ہے، ہماری دعائیں رہتی، ہر آدمی کی رہتی کہ میں جاؤں گا مولا کو یہ بھی بولوں گا، یہ بھی بولوں گا، یہ بھی لے کے آؤں گا، یہ بھی لے کے. ایک امید کے ساتھ جاتا ہے، تو وہ امید کو پورا کرنے والا امام ہے، یقین کو پیدا کروانے والا امام. تو وہاں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز. مسجد سیلا میں اس مصلی پہ جو زمانے کے امام کا مصلی ہے، وہاں پہ ضرور پڑھو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پڑھو، آپ یہاں سے شروع کر دو. اگر سلامتی کی نماز کوئی پڑھے روز، وہ بڑی میجر ڈیزیز، میجر بیماریوں سے بچ جاتا. آپ بولیں گے کیسے بچتا؟ اگر آپ کسی کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتا. نہیں سمجھے؟ ابھی میں آیا تو ایک بھائی نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے، تو میں نے بھی پلٹ کے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو بولے گا یار یہ کس وجہ کا آدمی. جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تم مولا کو اپنی حجت کو سلامت رکھ، کیا مولا پلٹ کے نہیں بولیں گے آپ کو؟ ہماری دعا ہو یا نہ ہو، اگر امام کہہ دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھ تو وہ ہمیشہ سلامت رہے گا. اب یہ مت سمجھو کہ بیماری نہیں آئے گی، بیماری بھی آنا اچھا ہے. 1 رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اگر 1 رات کسی کو بخار آ جائے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ بولے اللہ 1 رات کا بخار دے دو. یہ نہیں کرنا. زندگی مانگو، صحت مانگو کہ اس کی عبادت کر سکے. تو سلامتی امام کی نماز ضرور پڑھنا روز. میک شور کرو 2 رکعت نماز ہے، 3 منٹ 4 منٹ جاتے تو آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچتا. اب بیماری آنا اس لیے اچھا ہے، اگر کچھ نہیں آیا تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں سمجھے؟ اگر پریشانی نہ آئے تو بالکل لائف کبھی بھی کسی کی ایسی نہیں جاتی، اوپر نیچے ایسا ہوتے رہتا. پریشانی آتی اور جاتی بھی انہی کے کرم سے، معصوم کے کرم سے تمہاری پریشانی جاتی، زمانے کے امام کی دعاؤں سے تمہاری پریشانی جاتی. میری ٹاپک زمانے کا امام نہیں. تو بہرحال تم 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھو اور 2 رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھو وہاں اس مصلی پہ جائے. یہ نماز اگر کوئی 40 ٹیوزڈے نائٹ، مسجد سیلا کی مخصوصی کیا ہے؟ منگل کی رات، شب بدھ، وہ وہاں کی مخصوصی. جمگران کی بھی وہی ہے، وہاں کی بھی وہی. آپ دیکھیں گے جب وہاں جاتے تو ہزاروں کی تعداد میں پورے عراق سے لوگ آتے اور وہ رات وہاں گزارتے. اور وہاں کا یہ عمل بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے ٹیوزڈے نائٹ وہاں پر یہ عمل کرے کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت اچھی زیارت ہے، بہت اچھی دعا ہے. یہ بہت اچھی دعا ہے کہ اگر میں بولوں مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ آپ سے امام سے اگر امام چاہے تو آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ملاقات امام میں بھی یہ واقعہ ہے، حیات القلوب میں بھی یہ واقعہ ہے. بڑا مشہور واقعہ، میں بڑی شارٹ کر کے اس واقعے کو پیش کر رہا کہ زمانے کا امام کیسے ملتا ہے یہ نماز پڑھنے سے. وہاں پہ ملاقات امام میں بھی آپ کو واقعہ ملے گا. ایک بغداد کا جوان تھا، یہ ہارڈلی 150-200 سال پرانا ہے. شیخ عباس خمی نے بھی اس واقعے کو لکھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مفاتیح کے رائٹر. تو ایک جوان تھا لیکن بیمار ہو گیا.
बीमार हार्ट का उस जमाने में प्रॉब्लम हुआ, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और उसका बहुत अच्छा बिजनेस था, वो बिजनेस भी डाउन हो गया और वो एक कनीज से शादी करना चाहता। ये रिश्ते के लिए भी ये नमाज बहुत अच्छी है। दुनिया में जहां मत आए या नमाज के बाद रिश्ते आए, इतनी अच्छी नमाज है, लड़की भी पढ़े लड़का भी पढ़े। 12 तो 3 उसकी हाजात थी, हर तरफ ट्राई करता रहा, नहीं हुई। उसने कहा बेहतरीन चीज ये है कि मस्जिद जाओ, हर मंगल के दिन नमाज पढ़ो और इमाम से मुलाकात करने की ख्वाहिश करो। पूरा उसने 8 या 9 महीने का ये पूरा प्रोसीजर था। लास्ट 36 ट्यूसडे नाइट थी, 36 ट्यूसडे नाइट, और इराक का विंटर, बेइंतहा सर्दी, और ये एक छोटी सी मस्जिद थी। ये करता था कि रात के हिस्से में आता था, आधी रात के बाद आता था मस्जिद, कोई नहीं रहता था, छोटी सी मस्जिद है। वहां बैठ के इमाम के मुसल्ले पे नमाज पढ़ता, दुआ करता था, मौला मेरे 3 प्रॉब्लम है, मौला मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है और शादी नहीं हो रही, मेरा बिजनेस का प्रॉब्लम है, मौला मेरे लिए कुछ काम करे, मौला मेरी मदद करे, मदद करे, मदद करे। फाइनली 36 ट्यूसडे नाइट आ गई, आधी रात के वक्त वो अपने घर से चला, बगदाद का वहीं का रहने वाला, और वो चलते वक्त रोज का उसका दस्तूर था कि घावा, टर्किश कॉफी जिसको आप बोलते, अरबी घावा, वो लेके आता था और ला के वहां बैठ के पीता था सर्दी की वजह से, और उसके बाद ये नमाज पढ़ के अमल करता था। 10-15 मिनट का ही अमल आप यहाँ करें, आप देखना इसकी करामात और इसकी बरकतें, इसकी रहमतें क्या है इस नमाज की। तो 36 आया वो ट्यूसडे नाइट, वो घावे को लेके चल के उस मुसल्ले पे जाके बैठा। जब मुसल्ले पे बैठ गया, वो कहता है कि मैं घावा अपने कप में, जो भी सिस्टम था उस जमाने में, डालना चाहता था। मैंने देखा सामने से, मस्जिद बिल्कुल खाली है, सामने से एक जवान मेरी तरफ चलता हुआ। अब मैंने ये सोचा कि अभी मैं कॉफी नहीं पीता हूं, एक ही कॉफी है, और वो आएंगे, मिलेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपने अमाल शुरू करता। वो सीधा आए, सलाम किया, सलाम करने के बाद इसने कहा फदल, वो आ गए इनके करीब, बैठ गए, बैठ के गुफ्तगू शुरू हुई। जब गुफ्तगू शुरू हुई तो अब ये सोचने लगा कि कितनी अच्छी जबान, कितनी अच्छी बातें कर रही है। ये बहुत बड़ा पैगाम है कि एक मोमिन जब दूसरे मोमिन के पास बैठे, गीबत नहीं करे, मोहब्बत से बातें करे, गॉसिप ना करे, इधर उधर की बात नहीं करे। इसीलिए ताकीद की गई कि अपनी महफिलों को एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ बैठे तो जिक्र अली करो, अली का जिक्र करे, ये सब चीजें नहीं करे। बहरहाल आप तो करते नहीं, मेलबर्न वाले तो माशाल्लाह हैं सब। तो मौला आप सबको सलामत रखे। आज काफी नए चेहरे दिख रहे, तो बहरहाल आप कम से कम ये 3 दिन और आ जाओ, अरबईन का अरसा है। तो वो कहते हैं कि बातचीत करने लगे तो दिल को सुकून मिलने लगा। अब इसने कहा कि अब ये जाए तो मैं कॉफी पीऊं और अमाल शुरू करूं। कहता है कि वो उठ ही नहीं रहे थे। अच्छा, बातों में ये कह रहे कि तू रिस्क के परेशानियों में, इसने कहा हाँ मैं बहुत परेशान। कहा इंशाल्लाह कल से तेरा रिस्क खुल जाएगा। ये समझ ही नहीं पाया। उसके बाद कहा कि तू उस कनीज से शादी करना चाहता है। इसने कहा हाँ, कि दिल में सोच लगा इनको कैसे मालूम ये सारी चीजें। ये तो उसका बेटा है जो दिलों के राजों से वाकिफ है, जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ है। तो इसने कहा इनको कैसे, कहा कि आप उस कनीज से शादी करना चाहते हो। इसने कहा हाँ। तो कहा इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये बड़ा खुश हुआ, यार कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे। जब अच्छी कोई बात करे तो दिल को सुकून भी मिलता नहीं। तीसरी चीज, इसके हार्ट में तकलीफ है। अब ये फाइनली ये इसने कहा कि ये उठ के जाने वाले नजर नहीं आ रहे, चलो कॉफी निकालता हूं। इस पे गौर करना, कॉफी का ही असल मसला। कॉफी निकालता हूं, पूछूंगा, पिएंगे, हो सकता ना ले, मैं पी लूंगा। समझ में आया? हमेशा दिल को बड़ा करो। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे बुला के कॉफी पिलाओ, मैं जस्ट बात कर रहा। अब ये सोचने लगा मैं करूं क्या, मेरी कॉफी भी ठंडी हो जाएगी। उसने कप में डाला, डाल के ये सोच रहा मैं ऑफर तो जरूर करूंगा, इसलिए अरब का दस्तूर है, और हो सकता ना ले। इसने कप में डाला,
ڈال کے ان کی طرف پیش کیا، پیش کر کے کہا کافی پیو گے؟ انہوں نے کہا لاؤ۔ اب یہ دل میں سوچنے لگا گئی میری کافی، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کون ہے۔ انہوں نے لیا، ایک سپ لیا، لیکن اس سے کہا اب تو پی لے، کہا تو پی لے، اس نے فوراً لیا۔ اب اس کا جملہ ہے جس کو ہمارے علماء نے لکھا کہ اس نے ایک سپ لیا، تو جب کافی اندر گئی تو ایسے معلوم ہوا کہ ساری آرٹریز اوپن ہو گئی۔ یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھی نماز ہے۔ اگر کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو یہ نماز پڑھے، انشاءاللہ دیکھنا تمہارے آرٹریز کیسے اوپن ہوتے۔ ابھی میں باسٹن میں تھا، امریکہ میں، وہیں سے آ رہا ہوں، تو وہاں پہ بھی ایک مومن کا یہی حال تھا کہ بڑا پریشان، ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری سرجری ہوگی، وہ بائی پاس ہوگی، لیکن کرم مولا اللہ جس کو چاہے شفا دے دے، بغیر آپریشن کے شفا ہو گئی۔ بلیو کرو، یقین میں یقین پیدا کرو۔ جب تک تم کو امام کی ذات پہ یقین نہیں آئے گا نا، کچھ نہیں ہوگا۔ کہتا میں کافی کمپلیٹ کیا، ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے جس دل میں کوئی درد ہی نہیں، اب طاقت آ گئی۔ یہ بڑا خوش ہو گیا، ہر چیز بھول گیا، وہ اعمال بھی بھول گیا۔ ان سے باتیں کرنے لگا، پھر وہ آنے والے نے کہا کہ چلو گئے مسلم ابن عقیل کی زیارت کو، مسجد کوفہ۔ اس نے کہا چلو۔ اس نے عمل نماز نہیں پڑھی، وہ 36/9 لے کے چلے۔ اللہ ہم کو بھی نصیب کرے مولا کی زیارت۔ کوفہ پہنچا، جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ آگے پڑھ رہے تھے، یہ پیچھے پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے زیارت پڑھی، انہوں نے ایک ایک معصوم کو سلام کیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے معصوم کو سلام کرنے کا۔ اللہ کے رسول سے، شہزادی سے، مولا سے لے کے 11ویں امام تک۔ یہ کہتا یہ میں تیز اس لیے پڑھا کہ پورا اسی میں نہ نکل جائے۔ پڑھنے کے بعد 11ویں امام تک سلام کیا، پھر پلٹے، پلٹ کے کہا تو وہ اپنے 12ویں امام کو سلام نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں میں تو کرتا ہوں۔ اس نے پیچھے سے کہا السلام علیکم یا حجت خدا فرزند زہرا، امام کو یہ کہہ کے سلام کرو، یہ کہہ کے سلام کرو۔ میں آج ممبر سے بول رہا پنجیدن سینٹر میں، اگر تم روز یہ کہہ کے سلام کرو السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، تو امام تڑپ کے جواب دیتا کہ تو نے میرے دادی کے رشتے سے مجھے پکارا۔ ہر امام کو بی بی کے رشتے سے پکارا۔ اس نے کہا کہ السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، یہ میں کہہ رہا، اس نے کہا تھا فرزند زہرا، بس یہ کہنا تھا۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا علیک السلام۔ اب اس کو احساس ہوا یہ تو میرا امام ہے۔ اب ایک ایک بات یاد آ رہی، کافی پینے سے درد ختم ہوا، یہ یاد آیا کنیز کا، یہ یاد آیا کہ بزنس کا۔ اب سوچنے لگا، بالکل سام پیچھے کھڑا ہوا ہے، سوچنے لگا کہ یہ ساری چیزیں ان کو معلوم کیسے؟ اب معلوم ہو رہا یہ میرا امام ہے۔ اب یہ کہتا ہے 2 قدم یا 4 قدم وہ آگے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کا مصافحہ کرو، لیکن ایسے محسوس ہو رہا جیسے مجھے زمین پہ کسی نے گاڑ دیا۔ کہتے کچھ لمحوں میں وہ غائب ہو گئے، نگاہوں سے دور ہو گئے۔ تو یہ نماز the most recommended نماز مسجد سہلہ کی۔ وہاں اتنے اور واقعات، میں واقعات کو چھوڑ دیا میں نے۔ یہ نماز آپ یہاں پہ بھی پڑھیں، امام کی سلامتی اور ظہور کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔